وہ اس وقت دلہن بنی خوبصورتی سے اس کمرے میں براجمان تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی اور وجدان کے ساتھ مقدر کا جڑ جانا وہ اپنے لیے خوش نصیبی تصور کر رہی تھی۔ خوش نصیبی بھی کیوں نہ ہوتی، چاہے وجدان کے ساتھ ارینج میرج ہی صحیح، لیکن منگنی کے دوران ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وجدان کس قدر مخلص اور خوبصورت طبیعت کا مالک شخص ہے، فری کو کتنا پسند کرتا ہے، جبکہ فری پورے دل و جان سے اس کے لیے سج کر اس کی دلہن بنے اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ اس وقت کمرہ خوبصورت پھولوں سے مزین تھا۔ بیڈ کے ارد گرد سجائی گئی سیج اور کمرے میں جا بجا بکھرے ہوئے پھول مقابل کے مذاق کا پتہ دے رہے تھے۔ شاید فری کو پا کر وہ بے پناہ خوش نصیبی محسوس کر رہا تھا، اسی لیے اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتے ہوئے وہ رخصتی کے بعد ہی فوراً کمرے میں آ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اب کمرے سے باہر ہی نہ جائے، لیکن مجبوراً کچھ رسمیں ادا کرنے کے بعد اسے کمرے سے باہر جانا پڑا۔ لیکن جاتے ہوئے فری کے ماتھے پر لب رکھ کر وہ اسے یقین دلا کر گیا تھا کہ وہ دوستوں کے جم غفیر سے جلدی ہی اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا اور پھر باقی کی محبت کنٹینیو کریں گے۔ جبکہ اس کے بے باکی سے کہے گئے الفاظ پر فری سٹ پٹا سی گئی۔ اس کی بے باکی میں بھی محبت کی آمیزش تھی۔ فری جانتی تھی کہ وہ اسے پانے کے لیے کس قدر بےتاب ہے، اور وہ کیوں نہ ہوتا، وہ تھی ہی اس قدر حسین کہ دیکھنے والا اسے بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ سب سے پہلے اس کی پھپھو نے مرتسم کے لیے اس کے رشتے کی بات کی، لیکن وہ خود نہیں چاہتی تھیں کہ مرتسم اور اس کا رشتہ طے پائے، اس لیے اس نے کھرے لفظوں میں انکار کر دیا۔ جبکہ دوسری مرتبہ وجدان کے ساتھ اس کے رشتے کی بات چلی تو وجدان کی نیچر اور شاندار پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی جانب مائل ہو گئی۔ یہ سچ تھا کہ مرتسم وجدان سے زیادہ خوبصورت تھا، لیکن اسے خوبصورتی سے نہیں، مخلصی سے مطلب تھا، اور وہ جتنا کیئرنگ انسان تھا کوئی بھی اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے فخر محسوس کر سکتا تھا، اور وہ بھی بے پناہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی خوش نصیبی کا یہ عالم تھا کہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر چسپاں تھی۔ دیکھنے والے ہر شخص نے وجدان کے انتخاب کو سراہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی جھیل سی گہری آنکھوں کو میک اپ نے اور دو آتشہ بنا دیا، جن کی نشیلی جھلک کسی کو بھی بےتاب کرنے کا باعث بن سکتی تھی۔ گھر والوں نے ان کا پرتپاک استقبال کر کے بتا دیا کہ وہ لوگ اپنے بیٹے کی خوش نصیبی میں کس قدر خوش ہیں۔ ابھی دوستوں کی جانب سے ایک مزید پارٹی باقی تھی، جسے نپٹا کر وہ جلدی جلدی کمرے میں آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوست اسے مبارکباد کے لیے گھر میں ہی چھوٹا سا ہلہ گلا کر رہے تھے، اور اسی دوران وہ سب کچھ ہو گیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ خوبصورت رات اس قدر ماتم کنا بن جائے گی۔ اچانک ہی باہر شور اٹھا اور وہ بےتابی سے دھڑکتے دل سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے باہر کیا ہوا تھا، اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ کچھ دیر تک اس نے باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس حلیے میں وہ بھاگ کر باہر چلی جائے، لیکن باہر سے آنے والی مسلسل آوازیں اسے بےتاب کر رہی تھیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتر آئی۔ آہستگی سے قدم اٹھا کر وہ دروازے تک آئی اور دروازہ کھول دیا، جبکہ باہر کا منظر دیکھ کر وہ دروازے میں ہی بیٹھتی چلی گئی۔ وہ دل کی کافی کمزور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر کون سی ایسی مصیبت پڑ گئی جو اس گھر میں اس وقت کوہرام بھرپا تھا۔ تبھی اس کے کان میں پڑنے والی آواز نے اسے مکمل طور پر بے یقین کر دیا، اور وہ کتنی ہی دیر کسی بت کی مانند ساکت وہیں بیٹھی رہی۔ وجدان کو فائرنگ کے دوران گولی لگ گئی، اور اس نے دھڑکتے ہوئے دل پر بے اختیار ہی ہاتھ رکھ لیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی اس کی خوشیوں کا آغاز نہیں ہوا تھا، اور اس کی خوشیوں کو اتنا بدصورت گرہن لگ گیا۔ کتنے ہی پل اسے یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزر گئے، اور پھر وہ بے اختیار ہی اٹھی اور چیختے ہوئے دوڑ پڑی۔ اس نے نہیں دیکھا تھا کہ اس کے پاؤں زخمی ہوئے یا وہ بھاری بھرگم لہنگا اسے کتنی بار گرانے کا باعث بنا تھا۔ وہ بس بھاگتی جا رہی تھی، اور اسی حالت میں وہ باہر نکل آئی جہاں چارپائی پر سامنے پڑا شخص جیسے دنیا جہان سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ایسی قیامت ٹوٹ پڑی، اور اس قیامت میں کسی کو ہوش نہیں تھا کہ کوئی ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوتا۔ وجدان کی ماں، اس کی بہنیں اور باقی آئے ہوئے باراتی جیسے سب اس اچانک موت پر گھنگ ہو گئے۔ اتنی جوان موت تھی کہ ہر جوان نے بے اختیار دل تھام لیا، وہ بھی اس موقع پر جہاں اس شخص نے اپنی خوشیوں کا آغاز کرنا تھا۔ اسے نظر لگ گئی، نہ جانے کس کی نظر اس کی خوشیوں کو کھا گئی۔ وجدان کا بے جان وجود خون میں لت پت پڑا تھا، اور وہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں تھا، وہ بس چیخ رہی تھی،
اور ارد گرد کھڑی عورتیں اسے سنبھال رہی تھیں۔ ہر آنکھ اسے دیکھتے ہوئے غمناک تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک خوبصورت رشتے میں باندھ کر اتنی جلدی ہاتھ چھڑا لے؟ اس نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی۔ وجدان شاہ کہتا تھا کہ وہ محبت کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، اور اس نے بے وفائی کی۔ وہ یقیناً بے وفا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ وہ اتنی شدت سے روئی کہ ارد گرد کھڑی خواتین اس کے دکھ پر آبدیدہ ہو گئیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دے دیتا۔ آخر حوصلہ دیتا بھی کون؟ دکھ کی اس گھڑی میں ہر شخص جیسے دل تھامے کھڑا تھا۔ اس کی ماں کی چیخیں اور بین آسمان کو ہلا رہے تھے۔ اس کی بہنوں نے دکھ کی حالت میں اپنا سینہ پیٹ ڈالا، اور فری کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ شام ایک قیامت خیز شام تھی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس رات کا آغاز خوبصورت ہوگا۔ اس رات کا آغاز اس قدر دل نشین ہوگا کہ وہ ساری رات اس کی دل نشینیوں میں اترتی چلی جائے گی۔ ابھی کل کی ہی تو بات تھی جب اس نے چمکتے ہوئے چاند کے نیچے کھڑے ہو کر قسم کھائی تھی کہ جب تک چاند چمکتا رہا وہ اس کے دل میں محبت بن کر چمکتا رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی جگمگ چھوڑ کر خود کو اس کی نظروں میں زائل کر گیا۔ وہ چلا گیا تھا، کبھی نہ لوٹ آنے کے لیے۔ فجر کے بعد اس کی تدفین کر دی گئی، اور فجر تک وہ اسی حالت میں بیٹھی روتی رہی۔ کچھ عورتوں نے اندر لے جا کر اس کا حلیہ تبدیل کر دیا۔ اس کی ماں بھی آ چکی تھی۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، جسے نہ جانے کتنی چاہوں کے ساتھ رخصت کیا تھا، اور وہ بھی صرف چند گھنٹوں کے لیے۔ یہ دکھ کم دکھ نہیں تھا۔ امی، خدا کے لیے مجھے باہر لے جائیے، مجھے وجدان کے پاس جانا ہے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ وہ مجھے دیکھنے کے لیے کتنا بے تاب تھا۔ اس نے رخشندہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اور اسے دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھی تھیں۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر انہوں نے لبوں سے لگا لیا۔ خدا کے لیے فری، میں مر جاؤں گی۔ ایسی باتیں مت کرو، اللہ کی یہی مرضی تھی میرا بچہ۔ انہوں نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا، اور ان کے سینے سے لگتے ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس سے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اس کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ثابت ہوا، اور وہ تقریباً 3 دنوں تک زیر علاج رہی۔ جب بھی تھوڑی دیر کے لیے وہ ہوش میں آتی وہ چیخنا شروع کر دیتی۔ وہ اتنی شدت سے وجدان کو پکارتی کہ ارد گرد والے اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لے آئیں، لیکن خدا کے پاس چلے جانے والے کبھی لوٹنے کے لیے نہیں آتے، اور یہی زندگی کی حقیقت تھی۔ وہ اس راہ پر چلا گیا تھا جہاں سے واپس پلٹنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اب صرف اور صرف فرض کے لیے تسلی اور دلاسے بچ گئے تھے۔ دکھ کی اس گھڑی سے اسے باہر نکالنے کے لیے اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ 3 بھائی جو خود اس کی حالت دیکھ کر افسردہ تھے، جنہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی لاڈوں پلی بہن اس حال تک پہنچ جائے گی۔ اس روز بھی عابد صاحب نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ ہم اسے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ایسے ہی رہے گی تو شاید یہیں پڑی پڑی پاگل ہو جائے۔ لیکن ڈاکٹر نے ابھی 2 دن کا وقت مانگا تھا۔ اسے مزید 2 دنوں کے لیے ہسپتال رکنے دیں۔ کسی وقت کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے، اسی لیے رسک لینا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کوئی دعا، کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا تھا۔ ان 3 دنوں میں انہوں نے ایسا کوئی لفظ نہیں چھوڑا تھا جو اس کے لیے تسلی کا باعث بنتا، لیکن اس کے ٹوٹے ہوئے دل پر مرہم نہیں رکھ پا رہے تھے۔ وجدان اور اس کے درمیان کوئی شدت بھری محبت نہیں تھی۔ بس 6 ماہ پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوئے، اور پھر منگنی کے 6 ماہ ہی ان کے لیے ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ بن گئے، اور اس کے بعد رخصتی۔ اسے بےتابی رلاتی تھی۔ اسے وہ صدمے رلاتے تھے جو اسے محبت میں دیے گئے، اسے وعدے رلاتے تھے جو وجدان کی جانب سے کیے گئے، جس میں وہ تاعمر اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ ایک شخص اپنے وعدوں سے پھر گیا، اور اس کی زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی۔ خدا کی حکمت پر کسی کا بس نہیں چلتا، سو اسی لیے اس کے والدین نے بھی اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ تقریباً 5 دنوں کے بعد وہ ڈسچارج ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ اس نے بہت ضد کی تھی کہ وہ وجدان کے گھر جائے گی، لیکن اسے اپنے گھر آنا تھا، اور اسی شام رقیہ بیگم ان کے گھر موجود تھیں۔ اپنی بہو کو سینے سے لگاتے ہوئے وہ شدت سے رو رہی تھیں، اور وہ بس پتھرائی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، مجھے اپنے گھر لے کر جائیے، مجھے وجدان کے پاس رہنا ہے، اس کی یادوں کے سہارے رہنا ہے۔ جبکہ وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ اب اس گھر میں اور وجدان کی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں رہا، کہ ان کی بہو کو عدت کے ایام ان کے گھر ہی گزارنے دیے جائیں،
اور رخشندہ بیگم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میرے خیال میں ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ طے نہیں پایا تھا، تو پھر عدت کیسی بھابھی؟ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ویسے بھی اتنا جلدی ابھی فری کو اپنے کسی رشتے میں منسلک نہیں کرنا، تو لوگوں کا مطالبہ اور زبان بند کروانے کے لیے ہم یہی کہہ دیں گے کہ وہ عدت میں ہے، اور عدت کے دوران وہ میرے ہی گھر میں رہے۔ میرا دل بہل جائے گا کہ میری بہو میرے وجدان کی محبت میرے پاس موجود ہے۔ ارد گرد کے رشتہ داروں نے بہت اعتراض کیا۔ شائستہ بیگم جو کہ عابد صاحب کی اکلوتی بہن تھی، انہوں نے بھی اس بات کو بتنگڑ بنا ڈالا۔ انہیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا ایک بار پھر اپنی بھتیجی کو اس گھر میں بھیج دینا، لیکن وہ رکنے والی نہیں تھی۔ اس نے عہد کر لیا کہ وہ ہر حال میں وجدان کے گھر رہے گی تو اسے رہنا تھا، اور اس کی ذہنی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا جاتا۔ ابھی اس وقت وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اسے مان لینا ہی بہتر تھا، اور عابد صاحب کو اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے حامی بھرنا پڑی۔ سارے رشتوں کو یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ 4 ماہ تک ان کے گھر رہ سکتی ہے۔ عدت بھی ہو جائے گی اور اس کا دل بھی لگ جائے گا۔ انہیں رقیہ بیگم پر پورا یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے بڑھ کر اس کا خیال رکھیں گی، کیونکہ وہ ان کے وجدان کی محبت تھی اور ان کی چاہت سے بیاہی گئی بہو۔ اس روز رقیہ بیگم کے ساتھ گھر آئی تو ایک بار پھر اس پر وہی بھوت سوار ہو گیا۔ اس روز وہ پاگلوں کی طرح وجدان کو کمرے میں پکارتے ہوئے اس کا انتظار کرتی رہی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ لوٹ آئے گا، جیسے اس نے اس کے ساتھ اس قدر بھیانک مذاق کیا ہے کہ اس مذاق کے بعد وہ ہنستے ہوئے ایک بار پھر اس کی زندگی میں آ کر کہے گا، دیکھو فری، تم کہا کرتی تھی نا میں بہت سنجیدہ ہوں، تو دیکھو میں اس طرح کے مذاق بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ مذاق نہیں تھا، یہ حکم خداوندی تھا جسے ہر حال میں لاگو ہونا تھا۔ کچھ حکم کس قدر جان لیوا ہوا کرتے ہیں، یہ کوئی فری سے پوچھتا تو شاید وہ سمجھا پاتی۔ وجدان کی دونوں بہنیں ثانیہ اور سمیرہ اس بات کے خلاف تھیں کہ وہ ایک بار پھر ان کے گھر آتی۔ انہیں اس لڑکی سے ہی نفرت ہو چکی تھی۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ بھی اس بات کو تسلیم کر چکی تھی کہ اس کے ہی نصیب سیاہ تھے، اور اس کے سیاہ نصیبوں کی پرچھائی ان کے بھائی کی زندگی میں تباہی کا باعث بنی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہنستا بستا گھر ایک پل میں ہی اجڑ جائے؟ ایک ایسا شخص جو زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتا تھا، ایک پل میں ہی اس قدر ویرانی کا شکار ہو جائے، یوں چپ چاپ اس دیس سے چلا جائے جہاں سے واپس آنے کی آس ختم ہو جاتی ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تمہاری خوبصورت آنکھیں اتنی دل نشین ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ساری زندگی ان میں ایک آنسو بھی نہ آئے، اور تمہارے لب یہ ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ تمہاری گوری رنگت چمکتے ہوئے چاند کو بھی مات دے جاتی ہے۔ تم جانتی ہو تم کس قدر خوش نصیب ہو۔ خدا نے تمہیں حسن کے ساتھ ساتھ وجدان شاہ سے نوازا ہے، جو ساری زندگی تمہارے حسن کو سراہے گا۔ وہ لان میں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی، اور ہوا کے دوش پر سوار وجدان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں آتے تھے، اس کی آنکھیں اب رو رو کر خشک ہو چکی تھیں۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے شاید اس کے دل پر گزری طویل کہانی کی داستان سنانے کے لیے رقم کر دیے گئے تھے۔ وہ 4 ماہ نہیں، وہ ایک ایک شام ایک ایک گزرتی قیامت جیسی تھی، اور ہر شام اس نے لان میں بیٹھ کر اس کا انتظار کیا۔ ہر شام اس نے وہ اذیت اپنے دل پر سہی تھی۔ وجدان اس سے اکثر پوچھا کرتا، فری کیا تمہیں ان 6 مہینوں میں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ اور وہ مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیتی۔ محبت اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتی وجدان شاہ، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر محبت ہوتی ہے۔ اور آج وہ بے بس تھی کہ وجدان شاہ واپس آ جاتا تو وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے بتاتی کہ وہ اس کی محبت میں کچھ محبتوں کے ادراک بچھڑ جانے پر ہوا کرتے ہیں۔ سامنے موجود شخص جب ہمیں دستیاب ہوتا ہے تو ہم اس کی جانب توجہ نہیں دیتے، لیکن جس وقت وہ شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے تب ہم پر منظر سے التجا کرتے ہیں کہ اگر کچھ پل کی ملاقات ہو جاتی تو شاید انہیں یہ بتا سکتے کہ محبت کے لیے کسی چیز کا ہونا معنی نہیں رکھتا۔ محبت اتنی شدت سے سرانداز ہوتی ہے کہ وہ دل کے ہر کونے پر براجمان ہو جاتی ہے، پھر اسے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ شام بھی اس کی آخری شام تھی جب رقیہ بیگم نے اسے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ میں جس حق سے تمہیں لینے آئی تھی اب وہ حق بھی ختم ہو گیا۔ تم میرے پاس امانت ہو جسے ہر حال میں نے لوٹانا ہے۔ اور وہ بڑی بڑی آنکھوں سے ان کے غمزدہ چہرے کو دیکھتی رہی۔ میں ساری زندگی وجدان کے نام پر گزار دینا چاہتی ہوں۔ نہیں میری بچی، یہ معاشرہ اور یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ تمہیں وجدان کے نام پر نہیں بیٹھنے دیں گے۔
تمہیں اپنی زندگی کا ایک بار پھر آغاز کرنا ہوگا۔ اپنے دل میں موجود وجدان کی محبت کو دفن کرتے ہوئے دیکھو۔ میں اس کی ماں ہوں، میں نے اسے اتنے برس پالا ہے اور آج میری آنکھیں ترس گئی ہیں، مجھ پر ضعیفی چھا گئی ہے۔ بس تم دعا کیا کرو، خدا کسی ماں کو اس کی جوان اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ یہ دکھ ماؤں کے جگر چھلنی کر دیتا ہے، اور غالباً ان کا دکھ فری سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا۔ فری نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں گلے سے لگا لیا۔ کاش اسے ساری زندگی کے لیے اس عورت کی نگہبانی سونپ دی جاتی اور وہ وجدان کی امانت سمجھتے ہوئے ان کا خیال رکھتی۔ تب بھی آپ مجھ سے ملنے آیا کریں گی؟ اور رقیہ بیگم نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں کیسے بھول سکتی کہ تم میرے وجدان کی محبت ہو، اس کی امانت ہو۔ اور اس شام اسے عابد صاحب واپس لینے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے پہلے ہی اپنی بہن کو ناراض کر دیا تھا۔ کتنے ہی رشتہ داروں کی ناراضگی مول لے کر انہوں نے اپنی بیٹی کا ان کے ہاں رشتہ کیا تھا، لیکن اب مزید اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جاتی۔ وجدان کے کمرے میں بیٹھ کر لیٹی وہ شاید اپنے جانے کا سوگ منا رہی تھی۔ اس کا سامان اس سے پہلے ہی نیچے پہنچ گیا تھا۔ اسے ہر حال میں اقرار کرنا پڑا کہ وہ اب واپس پلٹ کر نہیں آئے گی۔ وجدان شاہ کا ہر حق ختم ہو چکا ہے۔ اس شام اس نے اپنے باپ کی التجا کی کہ اسے ایک آخری بار وجدان کی قبر پر جانے دیا جائے، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ شام کے وقت قبرستان جانا اچھی بات نہیں ہوتی، ہم کسی اور دن چلیں گے۔ فری، وہ اپنی بیٹی کی اذیت سے واقف تھے۔ ان 4 مہینوں میں وہ جس قدر مرجھا چکی تھی، وہ اسے دیکھ کر ہی افسردہ تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی اس شخص کی عدت میں گزار دیتی جس نے صرف 6 مہینوں میں اسے سمجھا دیا تھا کہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے، محبت کتنی شدت سے اثر انداز ہوتی ہے، اور محبت کو پا لینے والے لوگ کتنے خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ وہ واپس آ گئی اپنے گھر۔ رخشندہ بیگم کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اس نے ایک ٹھنڈی سانس جاری کی۔ امی، آپ کی بیٹی کے نصیب کس قدر سیاہ ہیں۔ اس کے نصیبوں کی پرچھائی وجدان شاہ کو کھا گئی، اور وہ تڑپتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ خدا کے لیے فری، تمہاری یہ باتیں مجھے جلا رہی ہیں، میں اندر ہی اندر مر رہی ہوں۔ میرا بچہ، خدا کے لیے زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر وجدان تمہیں اس حال میں دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ یقیناً اس کی روح بھی بے چین ہوگی۔ یہ صرف کہنے سننے کی باتیں ہیں امی۔ وہ اس جہان چلا گیا ہے جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ سوچیں تو اس قدر خوش ہیں کہ وہ فری کے بغیر بھی خوش ہیں۔ اور انہوں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہارے بابا نے تمہاری پھپھو کو ہاں کر دی ہے مرتسم کے لیے، اور اب تمہیں مرتسم کے ساتھ نکاح کر کے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بھول جاؤ وجدان کو، وہ تمہاری زندگی میں ایک حسین خواب تھا جو رات گزرنے کے بعد تمہاری آنکھوں سے اتر گیا، اور وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ امی، میں وجدان شاہ کو نہیں بھول سکتی۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ چیخ پڑی تھی۔ اس کے بس میں کچھ نہیں تھا، اس کے بس میں اس کا دل نہیں تھا۔ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ بیٹیوں کے دل پر رقم ایک شخص اتنی جلدی نہیں مٹایا جا سکتا، محبت اتنی جلدی نہیں بھلائی جا سکتی جتنی جلدی لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ ابھی تو اس غم سے نہیں نکلی تھی اور اسے مرتسم کی ذمہ داری سونپی جا رہی تھی۔ ایک ناپسندیدہ شخص جو ہمیشہ کے لیے انداز میں بات ایک پسندیدہ شخص جو ہمیشہ لیے دیے سے انداز میں رہا کرتا، جس کے پاس تسلی کے لیے ایک لفظ نہیں ہوتا بلکہ صرف طنز اس کی زبان پر قائم رہتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس شخص کو اپنی نگہبانی سونپ دیتی؟ وجدان شاہ کی لاڈلی محبت کسی ایسے شخص کی دسترس میں آ جاتی جو صرف اسے زیر کرنا جانتا ہو۔ اس نے جی جان سے محنت کی کہ اسے دوبارہ کسی کے نکاح میں نہ دیا جائے، لیکن ہر کوئی اسے ہی سمجھا رہا تھا۔ خاندان کے سبھی لوگوں نے عابد صاحب کو یہ بات ذہن نشین کروا دی تھی کہ اسے اپنی بیٹی کو مرتسم کے نکاح میں دے دینا چاہیے۔ ایک شخص کی محبت پا کر وہ اپنی اذیت سے باہر نکل آئے گی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا چاہتی ہے۔ ان کے لیے لوگوں کی باتیں اور خاندان کے مشورے زیادہ عزیز تھے۔ سوچ رات انہوں نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگلے ماہ کی 26 تاریخ کو مرتسم کے ساتھ تمہارا نکاح ہے، اور اس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے۔ بھول جاؤ وجدان کو، اسے خدا نے لیا ہے اور خدا کے حکم پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ وہ کمرے سے باہر چلے گئے، ہمیشہ کی طرح اپنی ہٹ دھرمی اور ضدی طبیعت کو واضح کر کے، جبکہ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ تو کیا اتنا آسان تھا اس شخص کو بھول جانا؟ اگر 1-2 سال کے لیے وہ مزید ان کے دروازے پر بیٹھ جاتی تو وہ کوئی بوجھ تو نہیں تھی۔ سارے بھائیوں کی سب سے چھوٹی بہن، جبکہ ابھی 2 بھائیوں کی شادی بھی باقی تھی۔ نہ جانے کیوں لوگ بیٹیوں کو اتنا جلدی سر سے اتار دیتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ بیٹیاں بھی بیٹوں کی طرح قیمتی ہوتی ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مرتسم کا اس سب کے متعلق کیا فیصلہ ہے،
لیکن شائستہ پھپھو کے ساتھ اس کی ایک پل کے لیے بھی نہیں بنتی تھی۔ شائستہ بیگم جس قدر سخت طبیعت کی مالک تھیں وہ اتنی ہی نرم طبیعت میں پلی بڑی تھی۔ اس کی ماں نے آج تک اسے ایک لفظ نہیں کہا، اور رقیہ بیگم جتنی شفیق تھیں اسے ان کی ہی عادت تھی۔ دونوں گھروں میں ایک بار پھر شادی کی تیاریاں عروج پکڑنے لگیں۔ رقیہ بیگم اسے کبھی کبھار ملنے کے لیے آ جاتی، وہ بھی خاموش ہو چکی تھی۔ اس کی شادی کے متعلق سن کر اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ ان کو بھی دعوت نامہ تھما دیا گیا اور اس نے بھی التجا کی تھی کہ وہ ایک بار پھر اسے دلہن بنتا دیکھنے کے لیے آئیں۔ سب کچھ اس کے ذہن میں ایک بار پھر واضح ہو گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ابھی صرف 4 ماہ پہلے گزرے ہوئے سانحے کو وہ بھول جاتی؟ بیوٹیشن نے اس کے ہاتھوں پر مرتسم کے نام کی مہندی سجائی تو وہ کتنی ہی دیر اس مہندی کو دیکھتی رہی، جس میں جگمگاتا ہوا مرتسم کا نام جیسے دھندلا پڑ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ جیسے دھندلا چکا تھا، اور دھندلا پن اس کی آنکھوں میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں اترنے والا پانی ہر منظر کو دھندلا رہا تھا، اور وہ پانی اس کے رخساروں پر بہہ نکلا۔ کتنا اذیت ناک تھا اس شخص کو کھو دینا، جس شخص کے ہاتھوں کی لکیروں میں صرف اس کا نام لکھا تھا، اور آج اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں ایک اور شخص کے نام کا اضافہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ایک بار بھی مرتسم سے نہیں ملی۔ مرتسم اس کی شادی کے بعد بیرون ملک چلا گیا، اور وہ وہیں سے شادی سے ایک دن قبل ہی اس کی واپسی ہونی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی کو کیسے قبول کر رہا ہے۔ اتنا کڑوا انسان جو کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کر سکتا، وہ کیسے قبول کر لے گا کہ وجدان کے عشق میں ٹوٹی ہوئی لڑکی اسے میسر آئے؟ اس کی آنکھوں میں بکھرتے ہوئے خواب کو ہٹا کر وہ اپنے خواب سجانے لگا۔ مائیوں کے لیے کمبائن فنکشن کا ارادہ رکھا گیا، اور اس رات وہ پہلی مرتبہ اس کے پہلو میں آ کر براجمان ہوا۔ فری کپ کپاتے ہوئے وجود کو لے کر اس کے قریب بیٹھی رہی۔ نہ ہی ایک دوسرے سے انہوں نے کوئی واسطہ رکھا اور نہ ہی ایک دوسرے سے کسی بھی متعلق کوئی سوال کیا۔ فری نے ایک پل کے لیے بھی نظریں اٹھا کر مرتضیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ذہن میں چلتی ہوئی جگنوؤں میں نمایاں شخص کا چہرہ اس کے ذہن کی اسکرین پر ابھر رہا تھا۔ رسم کے بعد وہ فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ سکون آور ادویات لے کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی، جبکہ مرتسم بھی لیے دیے انداز میں اس کے پہلو میں براجمان رہا۔ ہر اٹھنے والی نظر اس پر ٹھہر سی گئی۔ وہ ایسا ہی تھا، شاندار پرسنالٹی کا مالک، بلا شبہ وجدان شاہ سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی ماں نے کال کر کے بتایا کہ اس رات فری کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور وہ کافی دیر ساکت سا بیٹھا رہا۔ اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ وہ عدت کے لیے وجدان شاہ کے گھر رکی ہے، یعنی اس پر عدت بھی واجب ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب ایک بار پھر اس کی ماں نے اسے کال کر کے بتایا، میں نے سارا اور تمہارا رشتہ طے کر دیا، اور اگلے ماہ کی 26 تاریخ کو تمہارا نکاح ہے، نکاح سے ایک روز قبل آ جانا، اور وہ انکار ہی نہیں کر پایا۔ بس خاموشی سے اس نے کال کاٹ دی۔ وہ ٹھکرائے جانے کی اذیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فری کے دل و دماغ پر وجدان شاہ قابض ہے۔ اس کا دل ایک پل کے لیے فری کے نام پر دھڑکا تھا۔ اس کی خوبصورتی نے اسے بھی اپنا دیوانہ بنایا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتی، تب اس نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اسے ہمیشہ برتری سے عشق تھا، اسے کبھی بھی عشق میں زیر ہونا نہیں آیا، اور یہی وجہ تھی کہ اسے کبھی عشق کرنا نہیں آیا، کیونکہ عشق میں جو ہارنا نہیں جانتے انہیں عشق کبھی جیت کا مزہ نہیں چکھا سکتا۔ عشق میں ہار جانا ہی عشق کی جیت ہوتی ہے۔ اس نے فری سے محبت کا صرف دعویٰ کیا تھا، وہ صرف دل سے دعوے دار تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس کے سامنے کبھی بھی اقرار نہیں کر پائے گا۔ وہ اس سے 6 سال چھوٹی تھی۔ محبت کرنا عبادت ہے، اور محبت کے سامنے زیر ہونا اور بات، اور محبت میں یہی اکڑ اس کے لیے خسارے کا باعث بننے والی تھی۔ وہ دن ہنگاموں سے بھرپور تھا۔ ایک بار پھر وہ دن اس کی زندگی میں آیا جس کی اس نے دوبارہ تمنا نہیں کی تھی۔ اس نے بس ایک بار ہی اس دن کو اپنی زندگی میں چاہا تھا، لیکن ایک بار پھر حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ پارلر گرل نے اسے آخری ٹچ دیتے ہوئے اسے آئینے کی طرف گھما دیا، اور اس نے بس ایک نظر آئینے میں دیکھا خود کو ایک بار پھر دلہن کے روپ میں، ایک بار پھر کسی ایسے شخص کے خوابوں کی مسند پر بیٹھے ہوئے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ وجدان شاہ کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔
ہاں، زندگی میں دوبارہ آنے والا شخص اپنی ایک الگ جگہ قائم کر سکتا تھا، لیکن وہ بھی وقت اور حالات کے پیش نظر اس کے جذبات کو دیکھ کر۔ ان کو کچھ دیر کے بعد نکاح کا شور اٹھا اور ہال میں لے جانے کے لیے باقی کزنز کمرے میں آئیں۔ گھونگھٹ کی آڑ میں چھپی ہوئی لڑکی اس بار مرتسم علی خان کی دلہن تھی، جس نے آج سے 6 ماہ پہلے اسے دلہن کے روپ میں دیکھا تھا اور پھر آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک بار پھر اسے اس روپ میں دیکھے گا۔ رقیہ بیگم بھی شادی میں آئیں۔ انہوں نے اسے زیورات کا وہی سیٹ دیا جو وجدان اس کے لیے مخصوص کر گیا۔ وہ اسے منہ دکھائی پر دینا چاہتا تھا، لیکن وقت نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس نے تھامتے ہوئے اسے کھول کر اپنے سامنے رکھ دیا۔ خوبصورت نگینوں اور موتیوں سے مزین سیٹ اس شخص کی محبت کی طرح خوبصورت تھا، اس شخص کی باتوں اور جذبوں کی دل نشین، اور نکاح کے لیے اسے پھولوں کے دیوار کے اس پار بٹھا دیا گیا۔ جب دوسری سائڈ پر بیٹھا مرتسم اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر آج بھی وہی سنجیدگی طاری تھی، جو سنجیدگی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ سب لوگوں کے مطابق لوگ اس کے احسان مند تھے کہ اس نے اذیت میں مبتلا اس لڑکی کو ایک بار پھر تھام لیا، اور وہ ان لوگوں میں فخر سے سر اٹھائے بیٹھا تھا۔ فریحہ عابد، دختر عابد حسین، آپ کا نکاح باوز 5 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت مرتسم علی خان سے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب کے الفاظ پر اس نے نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ اس نے پہلی بار بھی ان لفظوں کو سنا تھا، لیکن اس تحریر میں تھوڑی رد و بدل تھی۔ اس وقت بھی اس نے پلکیں اٹھا کر سامنے موجود جگمگاتے ہوئے چہرے والے شخص کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ اور آنکھیں اپنی دلکشی سے چمک رہی تھیں، جو اسے پانے کے لیے اس قدر بے تاب تھا کہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپکی ہوئی تھی، جبکہ سامنے موجود شخص اپنی کسی بھی کیفیت کو ظاہر کیے بغیر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس نے نرمی سے سر جھکا کر اجازت دے دی۔ زبان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنی زبان سے اقرار کر کے انہیں بتاتی کہ وہ اپنی زندگی کو ایک اور شخص کے حوالے کر رہی ہے۔ وہ اپنے وجود سے اس شخص کا حق مکمل طور پر مٹا رہی ہے۔ دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اتنی شدت سے کپ کپا رہے تھے کہ اس کے بھائی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے ٹکا دیا۔ اسے سہارا مل گیا اور اس نے دستخط کھینچ دیے۔ وہ شخص مکمل طور پر اس کے حواسوں پر قابض ہو گیا۔ جس شخص کو اسے پا لینے کے بعد یہ احساس گھیرا تھا جیسے اس نے کائنات کی سب سے قیمتی چیز کو پا لیا، لیکن یہ احساس اپنی رگ و جان تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ ایک بار پھر اس کی رخصتی کا شور اٹھا اور اس بار وہ اتنی شدت سے روئی کہ اس کا دل چاہا کہ وہ سارے غبار کو آنسوؤں کی صورت میں باہر نکال دے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو پایا۔ اس کا کپ کپاتا ہوا وجود مرتسم کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اور کپ کپاتے ہوئے وجود کو سنبھالے وہ نظریں اور سر دونوں پر جھکا کر بیٹھی تھی۔ گاڑی میں موجود شخص نے ایک بار بھی اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دینے کی کوشش نہیں کی، اسے تسلی امیز الفاظ دہرا کر تسلی نہیں دی کہ زندگی کے اس مشکل دور میں وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہے۔ اس نے ایک بار بھی اسے یقین نہیں دلایا کہ وہ اس کو دل و جان سے وجدان شاہ کے نام کو مٹا کر اپنے نام رقم کر دے گا، اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ اسے اندازہ بھی نہ ہو کہ وجدان کا نام اس کے دل پر کبھی قائم رہا ہوگا۔ مائیوں سے کچھ وقت پہلے کے لیے وہ وجدان کی قبر پر گئی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگتے ہوئے اس بات کا اقرار کر کے آئی تھی کہ وہ ایک بار پھر رشتوں کے سامنے ہار رہی ہے، وہ ایک بار پھر کسی اور کی دلہن بن رہی ہے۔ اگر حقیقت ہوتی تو شاید وجدان ساری دنیا کو آگ لگا دیتا، لیکن اب وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے پلٹ آئی۔ اس شخص نے بھی اسے کوئی تسلی نہیں دی، اسے ایک پل کے لیے بھی اپنے پاس نہیں روکا، اور آج حقیقت میں وہ مرتسم علی خان کی بیوی بن کر اس کے گھر میں موجود تھی۔ پھپھو نے لیے دیے سے انداز میں چند رسومات کیں اور اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ آج میں تمہیں تسلی سے بتاؤں گا کہ تم کتنی حسین لگ رہی ہو۔ بیڈ پر مرتسم کا انتظار کرتے ہوئے اس نے خود کو ان آوازوں کو سننے سے باز رکھنا چاہا، لیکن دل اور دماغ پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ اس نے چاہا کہ وجدان کی آوازیں کمرے کی دیواروں اور سرحدوں کو توڑ کر اندر داخل نہ ہوں، لیکن اس شخص کی بے باک نظروں کی طرح اس کے جذبات بھی اس قدر بے باک تھے کہ ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ پھپھو نے کمرے میں آتے ہی اسے سخت نظروں سے دیکھ کر یہ باور کروا دیا کہ ان کے بیٹے نے اسے ایک بار تھام کر احسان کیا ہے، ورنہ وہ تو اسے منہ پر ہی ٹھکرا کر چلی گئی تھی، اور اب بہتر ہے کہ وہ اس احسان کے نیچے دب کر رہے۔
اس کے بیٹے کے سامنے زیادہ زبان درازی کی کوشش نہ کرے، اور وہ ان کے جواب میں بس نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ ہر کوئی رقیہ سلیم نہیں ہو سکتا۔ وہ شائستہ تھی، اس کی اپنی پھپھو، اس کی خونی رشتہ دار اور شاید اس کے لیے سب سے زہریلی خاتون۔ وہ مرتسم کا انتظار کر رہی تھی، ایک بار پھر بالکل اسی طرح جیسے وہ وجدان کے انتظار میں تھی۔ اس کے کانوں نے ایک بار پھر اسی شوہر کو سننا شروع کر دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے ایک بار پھر کوئی شور بھرپا ہے۔ اس نے کپکپاتے ہوئے دل کو تھام کر قدم زمین پر ٹکا دیے۔ وہ ایک بار پھر دیکھنا چاہتی تھی کہ باہر موجود شور کس کیفیت کا اظہار ہے۔ اس کا دل گھٹنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ ایک بار پھر باہر جائے گی تو وجدان کا بے حس و حرکت وجود اس کے سامنے خون میں لت پت پڑا ہوگا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ باہر شور تھا، لیکن یہ شور اس شور سے مختلف تھا۔ یہ خوشیاں، رنگوں اور کہککوں کا شور تھا۔ یہ اس کے اندر موجود شور تھا جو دبنے کا نام نہیں لے رہا تھا، جو ایک بار پھر اس کے ذہن پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے دل کو تھامتے ہوئے واپس پلٹ آئی۔ ابھی وہ بیڈ کے قریب ہی تھی جب ایک پل میں ہی دروازہ کھلا اور مرتسم علی خان اندر داخل ہوا۔ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ کافی دیر کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ کمرے کو ہلکے گلابوں سے سجا دیا گیا، خوشبو، فسفہ خیز ماحول، اور سامنے اس کے حق میں موجود بیوی جو اپنی خوبصورتی سے اس پر قہر ڈھا رہی تھی۔ دل دھڑکانے کے لیے کیا کچھ موجود نہیں تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، لیکن چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ بیڈ کے قریب ہی کھڑی تھی اور وہیں سے پلٹتے ہوئے اس نے مرتسم کی جانب پہلی بار دیکھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، انتہا کا سخت، انتہا کا سنجیدہ اور عجیب شخصیت کا مالک۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ فری کے قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرخی کو دیکھتے ہوئے نہ جانے وہ کیا اندازے لگا رہا تھا، جب ایک پل میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا، اور فری کا کپکپاتا وجود ایک بار پھر کپکپا کر رہ گیا۔ سامنے موجود شخص اس پر ہر حق رکھتا تھا۔ وہ اپنا حق ظاہر بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ آج اسے کیسے روک سکتی تھی؟ اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے اور اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ مرتسم نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر تھوڑا سا سہارا دیتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے قریب کر لیا۔ کیا آج بھی اسے نہیں بھول پائی اور اس کی یاد میں آنسو بہا رہی ہو؟ اس کے عجیب سے لہجے پر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے اپنی نم پلکیں اٹھا کر مرتسم علی خان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ شخص آج بھی ویسا ہی سلوک کرے گا؟ کیا آج بھی اسے نہیں بھول پائی اور اس کی یاد میں آنسو بہا رہی ہو؟ اس کے عجیب سے لہجے پر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے اپنی نم پلکیں اٹھا کر مرتسم علی خان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ شخص آج بھی ویسا ہی تھا، انتہا کا خشک مزاج، انتہا کا سخت اور تانوں سے دل جلانے والا۔ یہ وقت کا تقاضا تھا، اس لیے خاموشی اختیار کرنی، اور وہ اس وقت اس حالت میں نہیں تھی کہ اسے دو بدو جواب دیتی۔ کیا ہوا؟ آج مجھے منہ پر نہیں ٹھکراؤ گی؟ اس روز کی طرح جس روز تم نے ماموں کو کھڑے کھڑے کہہ دیا تھا کہ تم مر جاؤ گی لیکن مرتسم کی دلہن نہیں بنو گی۔ تم جانتی ہو کہ میں نے کہیں نہیں پڑھا تھا کہ 2 طلاق شدہ لوگ جب ایک جوڑے کی صورت میں قریب آتے ہیں تو بستر پر 2 نہیں بلکہ 4 افراد ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی سخت باتوں کی آگ اگلنی شروع کی۔ وہ اس کے سامنے نرم پڑتے ہوئے اسے یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ اسے پا لینے کے بعد وہ آج بھی خدا کا شکر گزار ہے۔ وہ آج بھی اسے متاع حیات کی طرح چاہتا ہے۔ کیا ہو جاتا اگر اس روز وہ اسے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر کے اس کے ماتھے پر اپنا سر ٹکا دیتا، وہ اعتراف کر لیتا کہ فریحہ آبد اس کی زندگی کا وہ خسارہ ہے جسے پورا کرنے کے لیے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کی سخت باتوں پر وہ پلٹتے ہوئے اس کے دیکھنے لگی۔ تمہاری محبت اور تمہارا وجود اتنا سحر انگیز ہے کہ وجدان شاہ دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہے۔ وہ اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی، اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، جبکہ سامنے موجود شخص اس کی خاموشی پر حیران تھا۔ اسے کمر سے تھامتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے لب اس کے لبوں کے اس قدر قریب تھے کہ وہ بولتے ہوئے اس کے لبوں کو چھو رہا تھا۔ اس کا سرگوشیانہ لہجہ خمار آلود نہیں تھا۔ تو کیا میں آج تصور کر لوں کہ اس بستر پر 2 نہیں بلکہ 3 افراد ہوں گے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا، جس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کے کپکپاتے ہوئے لب اس کے دل کی حالت کو بیان کر رہے تھے۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔
وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے دل سے وجدان کے نام کو مٹا دیتا، لیکن وہ وجدان کے نام کا سہارا لیتے ہوئے اس رات کا آغاز کر رہا تھا۔ اس کی قربت اسے جھلسانے لگی۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں مرتسم علی؟ تو سن لیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آج اس بستر کو ویرانی بخش دیں، جب تک میرے دل کے کونوں سے وجدان شاہ نکل نہ پائے، جب تک ہم دونوں کی زبان سے وجدان کا نام نہ مٹ جائے، تب تک۔ اس نے اسے خود سے دور دھکیل دیا، ہمیشہ کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مرتسم اس کے قریب آ کر بھی احسان جتلاتا، اور ایسا ہی ہو چکا تھا۔ ہر کام میں احسان مندی ظاہر کرنے والا شائستہ پھپھو کا بیٹا، اور اس کی بات سن کر مرتسم کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی گردن کو تھام لیا۔ میں تمہاری زبان، تمہارے دل اور تمہارے وجود کے ایک ایک حصے پر مرتسم علی خان کا نام نقش کر دوں گا، اتنی شدت کے ساتھ کہ اگر تم اسے مٹانا چاہو تو تمہارا وجود ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے۔ شدت سے کہتے ہوئے اس نے اسے چھوڑا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے دور جا گری۔ وہ روتی رہی، کافی دیر اپنی بربادی پر ماتم کنا رہی، لیکن اس شخص کو ایک پل کے لیے بھی احساس نہیں آیا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس کا دل نرم پڑا تھا، اس کا دل بار بار یہ خواہش ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اسے اٹھاتے ہوئے نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لے، اس کے دل اور دماغ پر قابض اس شخص کو ہمیشہ کے لیے ہٹا کر مرتسم کا نام نقش کر دے، اس کے حسن کو سراہے، اس کے نقش کو اپنے لبوں سے چھو لے۔ لیکن انا آڑے آ گئی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ آج بھی اپنی زبان سے وجدان کا نام لے رہی تھی؟ کاش وہ سوچ لیتا کہ وجدان اور اس میں کتنا فرق ہے۔ وجدان اگر آسمان کی وسعتوں میں جگمگاتا ہوا تارا ہے تو وہ اس وقت زمین کی پستی پر پڑا ہوا ایک گمنام پتھر۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے برداشت نہیں تھا، اگر وہ اس کے پاس رہتی تو شاید وہ اسے نوچ ڈالتا، شاید اسے خود میں ضم کر لیتا۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھی بیٹھی روتی رہی۔ ایک بار پھر وجدان اسے شدت سے یاد آیا تھا۔ یہ رات اگر اس کی باہوں میں گزرتی تو کتنی حسین ہوتی۔ وہ اس شخص کو نہیں بھول سکتی۔ ایک پل کے لیے اس نے چاہا تھا کہ وہ مرتسم کو آزمانے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ اسے نہیں بھول سکتی، اور یہ اس کا حتمی فیصلہ تھا۔ مرتسم کبھی وجدان کی جگہ نہیں لے سکتا، چاہے خسارہ، منافقت یا بے ایمان ہی سہی، بس یہ سب کچھ کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اور شائستہ بیگم نے اپنے بیٹے کو حویلی سے نکلتے دیکھا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا انہوں نے اسی روز کے لیے مرتسم کو تیار کیا تھا؟ اسے کب سمجھ آتی تھی کہ اس لڑکی کو اپنی انا کی زد میں لے کر آنا ہے، اس کے ذرے ذرے کو بکھیر کر اسے یہ باور کروانا ہے کہ اس نے مرتسم کو ٹھکرا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ اس رات میڈیسن لے کر سوئی اور پھر کافی دیر ہی سوتی رہی، جب اگلی صبح دروازے پر دی جانے والی زوردار دستک نے اسے بوکھلا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام کر وہ جلدی سے اٹھی جب اسے احساس ہوا کہ بیڈ پر اس کے نزدیک ہی مرتسم سو رہا ہے۔ ایک بار پھر دروازہ زوردار طریقے سے بجنے لگا۔ جب مرتسم نے کروٹ بدل کر اٹھتے ہوئے اسے دیکھا، جلدی سے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے وہ دروازے کے قریب چلی گئی۔ دوپٹہ سر پر لے کر اس نے دروازہ کھولا جب شائستہ بیگم اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ اچھے گھر کی بہویں یوں دوپہر تک سوئی نہیں رہتی۔ باہر آ جاؤ، نیچے بھائی صاحب آ چکے ہیں۔ ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالتے ہوئے وہ پلٹ گئی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان دونوں کے مابین کوئی بھی تعلق نہیں بن پایا۔ تیار ہونے کے بعد وہ نیچے چلی آئی۔ نہ ہی اس نے خود سے مرتسم کو مخاطب کیا اور نہ ہی اس نے کوئی بات کی۔ مرتسم بھی تھوڑی دیر کے بعد ہی تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ سب کے ساتھ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کرنے کے دوران بھی وہ بس ہلکا سا مسکراتی رہی تاکہ اس کے والدین کو تسلی ہو جائے۔ اس کے بعد نہ ہی اس نے کوئی بات کی اور نہ ہی مرتسم نے۔ پورا دن وہ اپنے کمرے میں موجود رہی۔ مرتسم کمرے میں نہیں آیا۔ شائستہ بیگم نے اسے کمرے میں بلا کر اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور وہ حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ ایک وہی تو تھی جو اس پر حکم چلا سکتی تھی۔ کہاں گئی تمہاری مردانگی مرتسم علی خان؟ کل گیدڑ کی طرح دم دبا کر تم حویلی سے ہی باہر چلے گئے، انہوں نے کہہ دیا، اور مرتسم نے سر جھکا لیا۔ وہ ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تیار نہیں ہے تو اسے تیار کرنا چاہیے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس لڑکے کے نام کو اس کے وجود سے مٹا دینا، اس پر اپنی شدتیں ظاہر کر کے اسے زیر کرنا ہے، اسے اپنا نہیں بنانا۔ وہ اب تمہاری بن چکی ہے اور تم اس پر مکمل حق رکھتے ہو۔ انہوں نے اس کی مردانگی پر انگلی اٹھائی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ ان کا بیٹا بزدل ہو سکتا ہے۔
اس نے دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ نہیں چاہے گی وہ اس کے قریب نہیں آئے گا، چاہے پھر اسے اس کی ماں سے جتنی بھی ذلت سہنی پڑی۔ اور شائستہ بیگم کا ایک لوتا بیٹا تھا اور ان کی مرضی کے مطابق ہی چلتا تھا۔ اگلے چند دنوں تک اس نے چاہا کہ وہ اس کی باہوں میں آ جائے، لیکن وہ بس ضرورت کے مطابق ہی اس سے ہلکی پھلکی بات چیت کر لیتی اور ماحول کو بس خوشگوار بنائے رکھتی۔ ماحول میں کسی بھی طرح کی کشیدگی اس کے ذہن پر اثر انداز ہوتی تھی۔ شائستہ بیگم نے اگلے ہی روز اسے گھر کے کام کاج میں لگا دیا۔ تب سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ جب شادی کے 15 دنوں کے بعد رقیہ بیگم اسے ملنے کے لیے اس کے سسرال آئیں، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جلدی سے سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آ گئی اور رقیہ بیگم کے گلے جا لگی۔ انہوں نے بھی نرمی سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ وہ بالکل اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ آج مارکیٹ جانا ہوا تو سوچا اپنی بیٹی سے مل لوں۔ شائستہ بیگم کی جانب مسکراہٹ اچھالتے ہوئے انہوں نے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ویسے رقیہ بہن، اب ان گفٹس کی ضرورت میں آپ کو اپنے بیٹے کی پسندیدہ چیزیں اسے دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بیٹا پہلے ہی اسے کافی کچھ دلا چکا ہے۔ اور رقیہ بیگم کے چہرے کا رنگ تاریک ہو گیا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں شائستہ بہن، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو بالکل میری بیٹی کی طرح ہے، انہوں نے کہہ دیا اور اس نے بھی لرزتے ہوئے دل کے ساتھ شائستہ بیگم کی جانب دیکھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ گھر آئے مہمان کا عزت و احترام کر لیتی؟ رقیہ بیگم کو شاید ان کی ناپسندیدگی کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے کچھ ہی دیر کے بعد وہ اٹھ کر واپس چلی گئیں، اور فری جانتی تھی کہ اب وہ دوبارہ کبھی بھی پلٹ کر اس کے دروازے پر نہیں آئیں گی۔ خدا کے لیے پھپھو، چھوڑ دیں یہ منافقت، یہ رشتوں کے درمیان زہر پھیلانا بند کر دیں۔ اس نے پہلی بار شائستہ بیگم کے سامنے آتے ہوئے زبان کا استعمال کیا اور پھر پلٹتے ہوئے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ازالہ اسے کتنا خطرناک بھگتنا پڑے گا۔ گھر میں آتے ہی مرتسم کو انہوں نے اپنے کمرے میں بلا لیا اور اسے بتایا کہ اپنے بیٹے کی پسند کی چیزوں کو جب وجدان کی ماں فری کو دینے کے لیے آئی تو انہوں نے بس اسے یہ چیزیں لینے سے منع کیا، اور فری نے ان کے سامنے زبان چلاتے ہوئے ان کی عزت دو کوڑی کی کر دی۔ وہ لڑکی آج بھی اس لڑکے کو چاہتی ہے، تم بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو۔ آج 15 دن ہو چکے ہیں تمہاری شادی کو، تم کچھ بھی نہیں کر پائے، تو ہے تم پر مرتسم علی خان۔ اور وہ بس سرخ چہرہ لیے ان کی باتوں کو سنتا رہا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ کمرے میں آیا تو بیبی پنک کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر میں اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کنڈی لگائی اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کب تک اس شخص کا سوگ مناتی رہو گی جس کے سوگ میں تم خود سارے رشتوں کو پامال کر رہی ہو؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ آخر مرتسم کو ہو کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتی مرتسم نے اپنے قریب کرتے ہوئے اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ آج میں تمہاری اکڑ اور انا کو توڑتے ہوئے تمہیں اپنا بناؤں گا، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تمہاری زندگی پر حق رکھنے والا شخص اصل میں ہے کون۔ اس نے اس کی کسی بھی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اس کی گردن پر لب رکھے اور پھر ہاتھ بڑھا کر گلے سے اس کی شرٹ کو ہی پھاڑ دیا۔ وہ آج درندہ بن چکا تھا، ایک ایسا درندہ جو حقیقت میں اپنی درندگی پر اتر آیا۔ خدا کے لیے میری بات سنیے، میں نے پھپھو کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کی ہاتھ روکتے ہوئے وہ اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب مرتسم نے اسی کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے ہاتھ باندھ کر اپنے قبضے میں کر لیے۔ اس کے لبوں کو مکمل طور پر نوچ کر وہ اس کے جسم کے ذرے ذرے پر براجمان ہو گیا۔ وحشت اس پر اس قدر شدت سے حاوی ہوئی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ معصوم سی لڑکی اس کی شدتوں کو برداشت نہ کر پاتے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس نے کتنی مزاحمت کی تھی، کتنی منتیں اور التجائیں کیں، لیکن مرتسم کو کچھ نظر نہیں آیا تب تک جب تک وہ اپنی ساری وحشت اس کے جسم میں منتقل نہیں کر چکا تھا۔ آنکھیں کھولو فری، آنکھیں کھولو پلیز۔ اس بار اسے شدت سے احساس ہوا کچھ غلط ہونے کا۔ وہ مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے شرمندگی مرتسم کے وجود میں اترتی چلی گئی۔ اس کا پھٹا ہوا لباس، اس کا نوچا ہوا جسم، وہ شخص اس کا شوہر نہیں، ایک درندہ تھا جو اپنی درندگی دکھاتے ہوئے ایک عورت کو زیر کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ محبت سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیتا، اگر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر اقرار کرتا کہ وہ اس کی جدائی میں تڑپ رہا ہے، اس کی قربت ایک ٹھنڈی پھوار کی طرح اس کے وجود پر گر جاتی۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ جلدی سے اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ ہوش میں آئی اور مرتسم کو خود سے دور دھکیل دیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔